بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میرے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ فی الحال کام کرنے کے لیے تمہیں میری کال کا پر انحصار کرنا ہوگا۔ یہ بات تمہیں میری مجبوری سمجھ کر قبول کرنا ہوگی۔ جب کل اپنے گھر بلا ہی رہے ہو تو آج فون نمبر دینے میں کیا حرج ہے؟ اس کے لہجے میں پہلی بار سرد سی سنجیدگی در آئی۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میری مخاطب کوئی عام سی درجے کی عورت نہیں تھی۔ ضروری نہیں کہ ہماری ملاقات وہیں ہو جہاں میں اس وقت موجود ہوں، میں نے بھی سرد اور روکھے لہجے میں کہا۔ میل جول ہم نے ایک دوسرے کے اصولوں کا لحاظ نہ رکھا، یہ گاڑی سرے سے چل ہی نہیں سکے گی۔ کیا تم میرے فون نمبر کے بدلے میں مجھے بلیک ایٹ ٹی کا پتہ یا فون نمبر بتا سکتی ہو؟ وہ ایک تیسرا آدمی ہے، میں اپنی اور تمہاری بات کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ میرے اور تمہارے درمیان یہ پہلی گفتگو ہے، نہ میں تمہارا عاشق ہوں نہ تم مجھ پر فدا ہوئی ہو، پھر ہم ایک دوسرے سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے فریق ثانی اپنے اصولوں سے انحراف بھی کر گزرے گا؟ ٹھیک ہے، اس کا لہجہ سنجیدہ اور سپاٹ رہا تھا۔ میں کل تمہاری کال کا انتظار کروں گی۔ وہ مجھ سے شاید کسی جواب کی توقع کر رہی تھی، لیکن میں نے مزید کچھ کہے بغیر فون کا ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آج تم نے واقعی میرا دل خوش کر دیا، ویرا میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہو گئی؟ میں نے اپنا شانہ سہلاتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آج پہلی بار تم نے ثابت کیا ہے کہ تم عورتوں سے ہمیشہ معروب نہیں ہوتے۔ تمہاری دو ٹوک باتیں سن کر وہ الو کی پٹھی اپنے ہونٹ چباتی رہ گئی ہوگی۔ بعض عورتیں تو بس یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جس مرد سے ذرا سا ہنس کر بات کر لیں وہی کاٹ کے کسی الو کی طرح ان کے پیچھے دم ہلاتا پھرے گا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی تم سے؟ فون نمبر مانگ رہی تھی، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ تمہیں اتنی معمولی سی بات پر بغلیں نہیں بجانی چاہیے۔ سیکرٹ ایجنٹوں کا کام ایسا ہوتا ہے کہ ان میں انا کی رمق بھی باقی رہتی ہے۔ انہیں ابتدا سے ہی ہر قیمت پر مقررہ نتائج حاصل کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، چاہے اس کے لیے انہیں اپنے جسم، مزاج اور خودی کو ہی داؤ پر کیوں نہ لگانا پڑ جائے۔ میں نے تو اسے ذرا سی بات کہی تھی کہ اگر وہ حقیقی معنوں میں سیکرٹ ایجنٹ ہے تو کل ملاقات ہونے تک وہ ان ناخوشگوار فکروں کو سرے سے بھول چکی ہوگی، کیونکہ میری ذات سے اس کے ملک کے مفادات وابستہ نظر آنے لگے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ سلطان شاہ جہانگیر کے ساتھ کرنل کی لاش ٹھکانے لگانے کے بعد شام سے پہلے واپس نہیں آئے گا، اس لیے میں تیار ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ ویرا نے میرے ساتھ جانا چاہا تھا، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اسے میں نے یہی بتایا تھا کہ مجھے اگلے روز مسز شانتی نارائن سے ملاقات کے لیے تیاری کرنی تھی، اس لیے میرا باہر جانا ناگزیر تھا، جبکہ مجھے اصل فکر سیٹھ حبیب جیوانی کی طرف سے لاحق تھی۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ مجھ سے بات نہ ہونے کی وجہ سے وہ کس قدر بنایا ہوا ہوگا۔ دفتر میں شاید عملے کے لوگوں کو اس دن بھی میری آمد کی امید نہیں رہی تھی، اس لیے میری صورت دیکھتے ہی وہاں ہلچل سی مچ گئی، مگر میں ان سب کو نظر انداز کرتا ہوا سیدھا اپنے دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سینڈو کے بارے میں ٹیلی فون آپریٹر سے پتا چلا کہ وہ فون پر مجھ سے بات ہوتے ہی اپنے کام پر نکل کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے پر پرائیویسی آن کر کے ڈائریکٹ لائن پر پہلی بار سیٹھ حبیب جیوانی کے گھر کا نمبر ملایا تو میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا۔ گھنٹی بجنے پر خوش قسمتی سے خود حبیب نے ہی ریسیور اٹھایا تھا، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی سے میں خود کو کن الفاظ میں متعارف کرا سکوں گا۔ میں ڈینی بول رہا ہوں چیف، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم شہر لوٹ آئے ہو۔ مجھے پہچانتے ہی وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ میں کل سے آیا ہوں اور دسیوں بار تمہارے لیے فون کر چکا ہوں، لیکن کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو۔ اختیارات مل جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی بالکل ہی خود سر اور بیلگام ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں کہ پچھلے 3 دن سے تم کہاں غائب ہو؟ اس وقت میں اپنے دفتر میں ہوں، میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنی توہین آمیز بازپر سے تو بہتر ہوگا کہ تم دفتر آ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، وہ شریفانہ احتجاج پر تل ملا اٹھا۔ تمہاری غیر حاضری میں ویرا کے ساتھ مسلح تصادم ہو چکا ہے، جس میں وہ زخمی بھی ہو گئی تھی۔ آج کل میں اسی کے پیچھے لگا ہوا ہوں اور وہ اپنی جان کے خوف سے زیر زمین چلی گئی ہے۔ یہ سب کام تم اکیلے ہی کر رہے ہو۔ سینڈو اور اس کے آدمیوں نے اس مقابلے میں اہم رول ادا کیا ہے، لیکن وہ لوگ ہر کام نہیں کر سکتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ویرا بہت چلاک عورت ہے، اسے میں ذاتی طور پر دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کا پتہ چلایا نہیں؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس نے سوال کیا۔ پتہ چل گیا ہوتا تو اس وقت تمہیں فون کرنے کی بجائے ساری نفری لے کر اس کی کمی گاہ کا گراؤ کیا ہوا ہوتا۔ میں تو اب اس کے لہو کا پیاسا ہو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر کئی سیکنڈ کے لیے لائن پر سکوت چھا گیا۔ میں دانستہ خاموش
خاموش رہا۔ آخر کار اسی کی جلائی ہوئی آواز میں سکوت توڑنا پڑا۔ آگے بھی کچھ بکو، کیا سو گئے ہو؟ میں تو ہمتاً گوش ہوں، تمہارے اگلے سوال کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے آگے بتانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ بہت کچھ ہے، لیکن تم نے ہی مجھے صرف اپنی بات کا جواب دینے کی ہدایت کر کے میری زبان بند کر دی ہے۔ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، تم پوچھو تو میں بتاؤں گا۔ ڈینی، مجھ سے ہوش میں رہ کر بات کرو۔ اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زبان کو بہت مشکل سے لگام دی تھی۔ تم میری زبان پکڑ رہے ہو، میں ایسی جرت بھی نہیں کر سکتا چیف، میں نے مسمی آواز بنا کر کہا۔ اب تم نے اجازت دی ہے تو سنو کہ تم سرکاری طور پر وفات پا چکے ہو، میں تمہاری چمڑی گرا دوں گا۔ تم میرا مضحکہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ میری بات کاٹ کر پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوری آواز سے داڑا تھا۔ یہ ڈان 3 کا پیغام تھا چیف، میں نے اسے اپنے آپے سے باہر ہونے کا موقع دیے بغیر جلدی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ تمہارے متوفی ہم شکل کے دانت توڑ کر کاغذات کا پیٹ بھر دیا گیا ہے، جس کی روح سے جرمن کی جیل میں تمہاری وفات ہو چکی ہے۔ اب تم نام بدل کر منظر عام پر آ سکتے ہو۔ اتنی بڑی خبر تم مجھے اب سنا رہے ہو؟ وہ خود کو اس کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ یہ خبر تو سینڈو بھی تم کو سنانا چاہ رہا تھا، لیکن تم بھی موقع نہیں دیا۔ اس اطلاع کی وجہ سے ڈان بذات خود مجھے فون کیا تھا۔ مجھے تو ایک اخباری اشتہار میں شائع ہوئے ایک ذریعے پیغام ملا کہ مجھے فوری طور پر کراچی۔ میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ دانتوں کا معاملہ اتنی آسانی سے سلجھ جائے گا۔ وہ اشتہار تم ہی نے دیا ہوگا۔ اس وقت تک حبیب کا غصہ کافور ہو چکا تھا اور وہ بڑی خوشی میں بول رہا تھا۔ اشتہار کا مجھے علم نہیں، وہ مدر مافیا والوں نے دیا ہوگا، میں نے کہا۔ میرے الفاظ پر شاید وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم نے کیا کہا؟ مافیا کیا ہے؟ شاید میں اب بھی اندھیرے میں رہتا، لیکن ڈان 3 نے ہی مدر مافیا کے بارے میں بریف کیا، اور میں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ اب تم آگے ہو تو میں محسوس کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ہر وقت یہ شبہ لگا رہتا کہ مدر مافیا کا کوئی نہ کوئی آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تم 2-4 روز عیش کرو، یہ تمہارا انعام ہے۔ خوش دلانہ آواز ابری، کل سے دفتر کے معاملہ دیکھ لیا کروں گا، دل بھر جائے تو کام پر واپس آ جاؤ۔ چھٹی میں ضرور کروں گا، لیکن خدا کے لیے تحقیر نہ کیا کرو کہ مجھے اپنے وجود پر غصہ آنے لگے۔ مجھے آسمان پر پہنچا دیتے ہو اور پھر تحت الصراط میں گرا دیتے ہو۔ اتنے دنوں میں پہلی بار میں نے اس کی ہنسی کی آواز سنی۔ آئندہ محتاط رہوں گا۔ اس سے گفتگو ختم ہوتے ہی میں نے دفتر چھوڑ کر دوبارہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جہانگیر کے گھر میں ویرا ڈرائنگ روم میں بوتل لیے بیٹھی تھی اور خلاف معمول ڈرائنگ روم جانے والے دونوں دروازے بند تھے۔ جہانگیر یا سلطان شاہ کا پتہ نہیں تھا، یہ دونوں ابھی تک نہیں آئے۔ میرے لیے فکر کی بات تھی، اس لیے میں نے حیرت سے سوال کیا۔ آ گئے ہیں؟ تمہارا سورما دروازہ بند کر کے اندر محصور ہو گیا ہے، اسے ڈر ہے کہ کہیں میں اس کی عزت نہ لوٹ لوں، ویرا نے احتجاجیہ لہجے میں کہا۔ اور جہانگیر واپسی کے بعد اپنی بیوی کی خبر لینے کے لیے اسپتال چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلوا کر دیکھو کہ تمہارا سلطان بی بی زندہ ہے یا اس نے اپنی آبرو بچانے کے لیے خودکشی کر لی ہے۔ یقیناً تم نے اسے ستایا ہوگا، ورنہ اتنا بزدل بھی نہیں ہے، میں نے ایک بند دروازے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے کہا۔ تم غیر ضروری طور پر اس سے مخاصمت مول لے رہی ہو۔ تم یقین کرو کہ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، بس اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، جس سے پر وہ بدک گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ خائف ہے۔ سلطان شاہ نے میری کئی دستکوں کے بعد میری آواز سن کر دروازہ کھولا تھا۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ ویرا نے تو مجھ سے کچھ اعتراف ہی نہیں کیا تھا، لیکن سلطان شاہ نے بھی اپنے مضحکہ خیز رد عمل کا کوئی سبب نہیں بتایا۔ میرے بار بار کے اصرار پر صرف یہی کہتا رہا کہ ویرا اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ میرے مداخلت پر دروازہ کھل گئے، لیکن سلطان شاہ وہاں بیٹھنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ جب کافی وقت برباد کرنے کے باوجود بھی میں ان دونوں کے درمیان نئی جھڑپ کے اسباب تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں نے مجبوراً ویرا ہی کے ساتھ نشست جما لی، کیونکہ 9 بجے سے پہلے مجھے اس کے ساتھ اس کے گھر جانا تھا تاکہ بلیک کیٹ کی طرف سے رابطہ ہونے کی صورت میں اس سے تفصیلی بات چیت کی جا سکے۔ تم نے مسز شانتی نارائن کو اپنا نام پیٹر برگ بتایا ہے، جبکہ بلیک کیٹ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں ڈینی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں۔ اس کا ذکر آنے پر ویرا بولی، ضروری نہیں کہ تمہارے ساتھ صرف ڈینی ہی ہو، میں نے اپنی بائیں آنکھ دباتے کہا۔ پیٹر برگ دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی لازمی نہیں کہ بلیک کیٹ اور شانتی میں فوری طور پر کوئی رابطہ ہو سکے، لیکن آج ہم اس سے کیا بات کریں گے؟ ویرا نے گلاس خالی کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس سے ہونے والے سودے کی بنیادی شرائط پر بات ہوگی، میں نے ریسٹ واچ دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک غزالہ سے ہماری بات کرانے میں ناکام رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس
اس نقطے پر زور دینا چاہیے تاکہ مراد کو گھیرنے کی کوشش کرے۔ مراد غزالہ کو لے کر نکل گیا، بات دور چلی جائے گی۔ مراد نہ صحیح تو پھر اسے براہ راست جانو ماچی سے بآسانی دریافت کرنا ہوگی۔ ویرا کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ ان دونوں کے مراسم میں کشیدگی نہ ہوتی تو شاید سلطان شاہ بھی ہمارے ساتھ چلنے پر اصرار کرتا، لیکن اس وقت اس ہمارے پروگرام میں ذرا بھی مداخلت نہیں کی اور ہم دونوں اس کی کار میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ میں ویرا کے ڈرائنگ روم میں لاسلکی آلات کے نظام آن کرنے میں مصروف ہو گیا اور ویرا لباس تبدیل کرنے کے لیے اپنی خوابگاہ میں چلی گئی۔ وہ شب خوابی کے سیاہ لبادے میں واپس آئی تو میں نگاہیں اس کے وجود پر جم کر رہ گئیں۔ سسٹم آن ہو چکا تھا لیکن میں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ سلطان شاہ کی سرکشی کی میری تعریفی نگاہوں نے شاید اسے خاصا سہارا دیا تھا۔ ٹھیک 9 بجے بلیک کیٹ ٹی اپنے مخصوص آواز کے ساتھ لائن پر آ گیا۔ ہم تمہاری آواز سن رہے ہیں۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے بات شروع کی۔ ہم مال فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہاری طرف سے ابھی تک نہ ضامن آیا ہے اور نہ ہی تم غزالہ سے ہماری بات کرانے میں کامیابی حاصل کر سکے ہو۔ کرنل مہیش پال کئی دن سے اپنے سفارت خانے سے غائب ہے۔ آج شام ان لوگوں نے مایوس ہو کر کرنل کی گمشدگی کی FIR کٹوا دی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ مقامی خفیہ ایجنسی کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہو۔ پھر تمہاری ضمانت کون لے گا؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا۔ اس کا جواب تم خود بھی جانتے ہو۔ تم میں سے کسی نے آج رام دیال سے اس موضوع پر بات کی ہے؟ کرنل کے بعد پاکستان میں وہی میرے لیے ایسا کوئی بندوبست کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے بات کی تو پتا چلا کہ تم لوگوں کے ذریعے وہ پہلے ہی حالات سے باخبر ہو چکا ہے۔ 1-2 روز میں وہ ضمانت کا بندوبست کرا لے گا۔ اس نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ ہماری گرفت سے نکلتا جا رہا ہے۔ دوسروں سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ محض وعدوں اور امیدوں پر لاکھوں ڈالر کیش کے سودے ملتوی نہیں کیے جا سکتے۔ میری مجبوریوں کی خاطر تمہیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے سے دباؤ ظاہر ہو رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ اگر کرنل کسی ایجنسی کی قید میں چلا گیا ہے تو تمہارا بنا بنایا کھیل بگڑ سکتا ہے۔ تشدد سے گھبرا کر وہ اپنی زبان کھول بیٹھا تو تمہارے ساتھ ہم بھی مصائب سے دوچار ہو جائیں گے۔ تمہیں آج سے صرف 2 دن تک انتظار کرنا ہوگا۔ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد آزادی ہوگی کہ تم اپنا اسلحہ اسرائیل کو دو یا عراق کے ہاتھ بیچ دو۔ رہا کرنل کا معاملہ تو میں پوری ذمہ داری سے تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں ہماری حکومت کی طرف سے پیدائشی سیکرٹ ایجنٹ ہی بھیجے جاتے ہیں جو مر جانا گوارا کر جائیں گے لیکن اپنی زبان نہیں کھولیں گے۔ یہ تمہارا مفروضہ ہے جس کی تصدیق یا تردید آنے والا وقت ہی کر سکے گا۔ تم لوگ میری توقعات سے کہیں زیادہ مستعد اور فعال ہو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی اتر آئی۔ میں نے تم کو بتایا تھا کہ جانو ماچی میرا آدمی ہے۔ اس کا ہر آدمی میرا سپاہی ہے۔ ان میں ہر خطے اور ہر علاقے کے لوگ شامل ہیں جو اپنی روزی کے لیے جانو ماچی کے غلام ہیں۔ اسلحہ ملنے پر جانو کی سربراہی میں وہ سب میرے لیے کام کریں گے۔ وہ سب اپنی ذات اور قوم سے قطع نظر میرے سپاہی ہیں اور تم آج نہایت بے دردی کے ساتھ اس کے 7 آدمیوں کو ختم کر کے مجھے گہری ذک پہنچائی ہے۔ کن 7 آدمیوں کو قتل کر رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا اور میری وہ حیرت اس حد تک بجا تھی کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چوکیدار سمیت صرف 5 آدمی مارے تھے جبکہ وہ 7 کی خبر سنا رہا تھا۔ چھٹا تو پھر بھی ڈیفنس میں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا جانے والا ہو سکتا تھا لیکن 7واں میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ شام کے اخبارات سے مجھے پتا چلا ہے۔ اس کی آواز ابری۔ ان میں سے صرف 3 کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم ان کی بو سونگتے ہوئے ڈیفنس اور پھر ٹمبر فیکٹری بھی پہنچ جاؤ گے ورنہ میں اپنی کوشش تیز کر دیتا۔ مجھ سے ہیر پھیری کی کوشش نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ شہر میں تو لوگوں کے علاوہ کوئی ایسی بے رحمانہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ جانو ماچی کے آدمیوں سے تو پولیس والے بھی کنی کترا کر گزر جاتے ہیں اور انہیں چھیڑنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ یہ کوئی شرم یا ندامت کی بات نہیں ہے۔ اگر تم یہ کارنامہ ہمارے ہی کھاتے میں ڈالنے پر مصر ہو تو میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ تم نے ضمانت کے لیے تو 48 گھنٹے مانگ لیے لیکن غزالہ کے بارے میں ابھی تک خاموش ہو۔ وہ 7 تو مر گئے لیکن دلی صدمے کے ساتھ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اتنا بڑا آپریشن کرنے کے باوجود تم لڑکی اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شاید تمہیں ان لوگوں کے تیسرے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ شام کے اخبار دیکھ کر میں ان کے تیسرے اور آخری ٹھکانے تک پہنچا تو خوبصورت مگر خونخوار لڑکی مراد کا گلا گھونٹ کر اس کو 7 تک پہنچا چکی تھی۔ جانو ماچی کے 7ویں آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے لیکن میری جیت یہ ہے کہ میری بروقت مداخلت سے لڑکی مراد کو قتل کر کے فرار نہیں ہو سکی۔ اس کی زبان سے وہ انکشاف سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔
حیرت اور بے یقینی کی حالت میں ویرا آنکھیں بھی اس کی پیشانی پر جا چڑھی تھی۔ پھر اب کہاں ہے وہ لڑکی؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ میری تحویل میں اس کی آواز مجھے کسی گہرے کنویں کی تہہ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی اور یک بیک دوران خون تیز ہو کر میری کنپٹیوں میں ٹھوکریں مارنے لگا۔ لو اب میں اپنی دوسری شرط بھی پوری کرتا ہوں، تم اس سے بات کر لو، اس نے کہا تھا، اور میں لاسل کی ریسیور غزالہ کی آواز سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گیا۔ میرے اعصاب پر یکا یک ہی چٹکا دینے والا تناؤ طاری ہونے لگا تھا۔ ویرا اضطراری طور پر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غزالہ تک رسائی کی دوڑ میں بلیک کیٹ ٹی نے آخر ہم سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ غزالہ اسپیکنگ، لاسل کی آلات پر اس کی برائی ہوئی مگر جذبات سے یکسر آری آواز ابری اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یک بیک فضا گنگنا اٹھی ہو۔ اس وقت عام حالات ہوتے تو شاید وہ آواز مجھے اس کی سلامتی اور صحت کے بارے میں فکر مند کر دیتی، لیکن میں نے ایک طویل وقفے کے بعد اس کی آواز سنی تھی۔ میرے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنی تمام تر مشکلات اور دشواریوں سے نمٹنے کے بعد وہ زندہ تھی۔ میں بلیک کیٹ ٹی سے سن چکا تھا کہ غزالہ اپنے اغوا کنندہ کو قتل کر کے فرار ہونے سے ذرا ہی پہلے اس کے چنگل میں پھنسی تھی، اس لیے اس کا لب و لہجہ اس وقت میرے لیے اہم نہیں تھا۔ موت کے سوداگروں کے خلاف میری جان گسل جدوجہد میں وہ بھی اس بری طرح ملوث ہوئی تھی کہ کبھی اسے ویرا نے اغوا کرا کے پاکستان سے باہر اسمگل کرایا، اور جب وہ درندوں کی اس گول کو چیر پھاڑ کر اپنا راستہ بناتی ہوئی پاکستان پہنچی تو بیڑ کے بحروب میں چھپے ہوئے دلدار آغا نامی بیڑیے نے اسے فریب دے کر مجھ سے اتنا دور کر دیا کہ وہ مشرقی لڑکی مجھ سے روبرو ملنے کے باوجود مجھے اپنا نہ کہہ سکی۔ دلدار آغا کو اپنا مجازی خدا بنا کر اس نے خود ہی اپنی محبت کو لہو لہان کر دیا تھا۔ اس عمل میں وہ خود بھی اندر سے اتنی پگار ہو گئی تھی کہ میں اپنے دل میں بھڑکتے ہوئے محرومی کے شعلوں اور کھولتے ہوئے انتقامی لاوے کے باوجود اس سے کوئی شکوہ نہ کر سکا، اور میری غزالہ مجھے اپنے سے دور رہنے کا تحکمانہ مشورہ دے کر اسی درندے کے بٹ میں لوٹ گئی جس نے اپنی مکاری سے اسے شکار کیا تھا۔ میرے لیے غزالہ کا یوں پرایا ہونا ایک بہترین شکست کم نہیں تھا۔ اس وقت تک میں شی کے ڈی ڈی کے بارے میں سن چکا تھا، لیکن یہ بات میرے وہم و خیال میں بھی نہیں تھی کہ غزالہ کو مجھ سے چھیننے والا دلدار آغا ہی ڈی ڈی ثابت ہوگا۔ میں اسے اپنا رقیب روسیہ سمجھ کر اس کے پیچھے لگ گیا اور آخرکار اس کی ذات کے گرد بنے ہوئے حصار کو توڑ کر اس کی اصلیت کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے شوہر کا وہ گنونا روپ بتدریج غزالہ پر بھی ظاہر ہوتا چلا گیا اور اپنے احتجاج کے نتیجے میں وہ اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بنا دی گئی۔ اس کی مظلومیت اپنی جگہ پر تھی مگر میں دلدار آغا کے لیے قہر بدعماں دشمن بنا ہوا تھا۔ میں اس کی بو پر لگا رہا اور آخرکار وہ بدنصیب شخص نہایت عبرت اور قسم پرسی کے عالم میں اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی موت کے بعد میری اور غزالہ کی آنکھ مچولی ختم ہو جائے گی، لیکن غزالہ کی پر اسرار اور ناقابل فہم رپوشی نے میرے اس خیال کو ایک خود ساختہ وہم میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ وہ دوبارہ میری نظروں میں آئی تو میرے ہاتھ پڑنے سے پہلے ہی ناگہانی طور پر پولیس کی تحویل میں چلی گئی، جہاں سے جانو ماچی ایک بدعنوان اور راشی پولیس افسر کی مجرمانہ سازش کے سہارے نہ صرف خود فرار ہوا بلکہ غزالہ کو بھی مال غنیمت کے طور پر اپنے ساتھ لیتا چلا گیا۔ جانو ماچی کے ساتھیوں سے روح پر ساتھ تصادم کے بعد اس وقت مجھے پہلی بار غزالہ کی شناسا آواز سنائی دی تھی۔ یہ درست تھا کہ وہ اس وقت بھی آزاد اور اپنی مرضی کی مالک نہیں تھی۔ بلیک کیٹ ٹی اپنی طاقت اور وسائل کے سہارے اس کی قضاء و قدر کا مالک بن بیٹھا تھا، لیکن یہ کافی تھا کہ وہ زندہ تھی۔ اگر وہ زندہ تھی اور اس کے دل میں زندہ رہنے کی تڑپ موجزن تھی تو جلد یا بدیر اسے بلیک کیٹ ٹی کے گرونے چنگل سے رہائی مل سکتی تھی۔ میں زندہ ہوں، مجھے قیدی بنانے والے آخری شخص سے مقابلے میں معمولی سے زخم آئے مگر اس سے میری ہمت اور ارادوں میں کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ وہ اسی برائی ہوئی سپاٹ آواز میں کہہ رہی تھی، میری بدقسمتی ہے کہ آخری لمحات پر اس نقاب پوش نے مجھے اپنا قیدی بنا لیا، لیکن میں پہلا موقع میسر آتے ہی اس کا گلا کاٹ کر اپنی آزادی کی راہ نکال لوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم اس سے کیا کہتے رہے ہو، لیکن میں نے اس کی جو کچھ یک طرفہ گفتگو سنی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نقاب پوش تم سے اسلحہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس سودے بازی میں کوئی سفارت خانہ بھی ملوث ہے۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ تم نے جانو ماچی کے 6 ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ 7واں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ نقاب پوش یقیناً 8واں ہوگا۔ اس نے لاسلکی ٹرانسمیٹر کا ہیڈ گیئر میرے حوالے کرنے سے پہلے اپنی کسی دوسری شرط کا ذکر کیا تھا۔ میری ہدایت ہے کہ میری وجہ سے اس کا کوئی ناجائز دباؤ ہرگز قبول نہ کرنا۔ تم ان چکروں میں نہ پڑو، اس کے
خاموش ہوتے ہی میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تمہاری وجہ سے اس نے ہم پر کوئی شرط عائد نہیں کی ہے، بلکہ ہم نے اس پر تمہاری تلاش میں مدد دینے کی ذمہ داری عائد کی تھی۔ یہ ابھی ہماری شرائط کا ذکر کر رہا تھا۔ ویرا بولی، تم فکر نہ کرو، تمہارے لیے میں ڈینی کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ ہم دونوں ہی کمرے میں گونجتی ہوئی اس کی آواز سن رہے تھے اور بیک وقت اپنی آوازیں اس تک پہنچا سکتے تھے، لیکن دوسری طرف ریسیور کا کام شاید ہیڈ فون سے لیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہماری طرف سے کہی ہوئی بات ایک وقت میں صرف غزالہ سن سکتی تھی یا پھر بلیک کیٹ ہی سن سکتا تھا۔ غزالہ کہہ رہی تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں اکٹھے ہو، تم چاہو تو مل کر دنیا کے بڑے سے بڑے شہ زور کے پیر اکھاڑ سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ترشی تھی۔ ویرا نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں خود بھی سمجھ رہا تھا کہ غزالہ نے وہ فقرہ بلیک کیٹ ٹی کو سنانے کے لیے مجبوراً ادا کیا تھا، لیکن دلدار کی موت کے بعد سے تم کہاں غائب تھی؟ میں نے دوسری طرف بات سنی جانے کے انفرادی نظام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ سوال کر ڈالا جس نے کئی دنوں سے مجھے پریشان کیا ہوا تھا۔ اس کا جواب خجالت آمیز تھا۔ ملوں گی تو سب کچھ بتا دوں گی۔ اب میں ٹرانسمیٹر نقاب پوش کو دے رہی ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی دھونس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزالہ ویرا کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی ناپسند میں سلطان شاہ کی طرح ذاتی اناد یا حسد کا عمل دخل نہیں تھا، نہ ہی اسے اس بات کی پرواہ ہوتی تھی کہ ویرا ایک خوبرو اور رنگین مزاج عورت تھی جو میرے اور غزالہ کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کا سبب بن سکتی تھی۔ اس کی ناپسندیدگی کا واحد سبب یہ تھا کہ ویرا نہ صرف نسلی اعتبار سے بلکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بھی ایک مستند اور پیشہ ور مجرمہ تھی جو اپنے متعین کیے ہوئے مفادات کے حصول کے لیے کسی بھی وقت کسی کو بھی داؤ پر لگا سکتی تھی۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ ویرا کی مداخلت کی وجہ سے غزالہ کو یہ علم ہو گیا تھا کہ شی اور دلدار آقا کے خلاف بھیانک اور خون ریز کارروائیوں کے باوجود ان دنوں ویرا سے میری دوستی چل رہی تھی، ورنہ بے خبری کے عالم میں وہ بلیک کیٹ ٹی سے کچھ ایسی باتیں کہہ سکتی تھی جنہیں سنبھالنا شاید میرے اور ویرا کے لیے دشوار ہو جاتا۔ میں نے تمہاری دوسری شرط پوری کر دی ہے۔ کمرے میں بلیک کیٹ ٹی کی آواز ابھری، لیکن میں ابھی تک غزالہ کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اپنے سنو سال سے یہ لڑکی نظر آتی ہے لیکن باتیں پختہ کر عورتوں کی طرح کرتی ہے۔ مجھے اس کا تبصرہ ناگوار گزرا اور میں نے ترش لہجے میں کہا، تمہیں اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ کہ اب اسے کب اور کہاں ہمارے حوالے کر رہے ہو؟ ابھی تک نہ تم مجھ پر اعتماد کر سکے ہو اور نہ مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ کرنل مہیش پال یا رام دیال ہی کو یہ کام کرنا ہوگا۔ تمہیں رقم کی ادائیگی کا یقین دلانا ہوگا اور مجھے اطمینان دلانا ہوگا کہ اس لڑکی کو تمہارے سپرد کر دیے جانے پر میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا۔ تم اپنی باتوں سے ہمارے درمیان بد اعتمادی کی فضا پیدا کر رہے ہو۔ اعتماد دو طرفہ ہوا کرتا ہے میرے دوست۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تلخی پیدا ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مجھے بے اعتبار سمجھتے رہو اور میں صدقے دل سے تمہیں ساہوکار مان لوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 48 گھنٹے گزرنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ صورتحال بدل بھی سکتی ہے۔ اس کے معنی خیز لہجے نے مجھے چونکا دیا۔ کس مجبوری ذکر کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ کرنل مہیش پال غائب ہے اور رام دیال نیا آدمی ہے۔ اس کی نئی کلا بازی سے مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں نے برہمی سے کہا، رام دیال نیا آدمی کہاں سے ہو گیا؟ وہ ہمارے کوڈ سے ہی لا علم ہوتا۔ وہ یوں ہنسا جیسے میری برہمی سے محظوظ ہو رہا ہو، پھر بولا، ضمانت فراہم کرنا اس کے فرائض میں ایک خوشگوار اضافہ ہے۔ ایسے کام کرنل مہیش پال ہی کیا کرتا تھا۔ اسے پیدا کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی رپوش ہو گیا ہو۔ میرے لیے اس کی رپوشی بھی اسی قدر تشویشناک ہے جتنی اس کی گمشدگی۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ رفتہ رفتہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اول تو سارا کام طے شدہ طریقے پر پایا تکمیل کو پہنچ جائے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اس وقت الفاظ کو چبا چبا کر ادا کر رہا ہو۔ وہ کہہ رہا تھا، لیکن کرنل مہیش پال کے درمیان یہ نہ ہونے سے کوئی پیچیدگی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ رام دیال کرنل کے مقابلے میں ایک جونیئر افسر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دہلی میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران اتنے بڑے سودے میں اس کو اختیارات دینے پر آمادہ نہ ہوں۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آیا، لیکن مجھے اس کی بات کو تحمل سے برداشت کرنا پڑا۔ میں نے پوچھا، پھر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ یہاں رہتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ پھر یہ سودا کہیں بن سکے گا؟ میں نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً ہی چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تھا، اس وقت ایسی بدشگونی کی باتیں نہ کرو۔ یہ بدشگونی تم خود ہی پیدا کرنا چاہ رہے ہو۔ ایسی منفی قیاس آرائی کا یہ کون سا موقع ہے؟ ضمانت نہیں مل سکی تو بھی ہمارا سودا ضرور ہوگا۔ اس کی پر
اعتماد آواز ابھری، تو کیا رقم کی پیشگی ادائیگی کا کوئی بندوبست کر لیا ہے تم نے؟ غزالہ میری حفاظت میں ہے، تم خود اس سے بات کر چکے ہو، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی نہ کسی حد تک میری ذات اور زبان پر بھروسہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی تم اسے اپنا قید میں رکھ کر ہمیں بلیک میل کرو گے؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ یہ تمہارے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بالکل یہی ارادہ ہے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم تمہیں اسلحہ فراہم کریں گے تو تم غزالہ کو ہمارے حوالے کرو گے؟ غزالہ کے تمہارے قبضے میں ہونے سے یہ بات کہاں ثابت ہوتی ہے کہ سودے کی قیمت کی ادائیگی کے معاملے میں تم نیک نیت ہو یا اتنی بڑی رقم ادا کرنے کی حقیقی استطاعت بھی رکھتے ہو؟ سودا بہت بڑا ہے، نہ تم مجھے سارا مال ایک کھیپ میں دو گے اور نہ میں ساری رقم کے سوٹ کیس اسی وقت تمہارے حوالے کروں گا۔ پہلی کھیپ ملتے ہی میں غزالہ کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تمہاری رقم بھی تمہیں مل جائے گی اور تم میری نیک نیتی کے قائل ہو جاؤ گے۔ اس سے آگے مجھے مال ملتا رہے گا اور تمہیں دام ملتے رہیں گے۔ غزالہ کو پہلی ڈیل ہونے تک اپنا مہمان رکھوں گا، اور وہ بھی صرف اس وقت جب رام دیال ضمانت فراہم کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اس کا لب و لہجہ حد سے زیادہ مکارانہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی غزالہ کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ خون خوار اور مرد مار عورتوں سے میں ہمیشہ الرجک رہا ہوں۔ خود تم نے بھی غزالہ کو مراد کی بے جان لاش کے نرخرے پر آخری زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو شاید تمہارے ذہن سے اس کے حسن و جمال کا تلسم کئی دن کے لیے محو ہو جاتا۔ اتفاق نے اگر ہمیں یکجا کر ہی دیا ہے تو تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ تم ہمارے ذاتی معاملات پر بھی تبصرے کرنے لگو، میں نے روکھے لہجے میں کہا۔ میری بات پر وہ فوراً ہی شرمندہ ہو گیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ جب تک غزالہ اس کی دسترس سے باہر تھی وہ اپنے ملک دشمن سرگرمیوں کے لیے سراسر ہمارا محتاج تھا، ہم پر اس کا کوئی زور نہیں تھا۔ وہ پیسہ دے کر ہم سے اسلحہ ہتھیار خریدنا چاہ رہا تھا، لیکن ہم اپنی مرضی کے مالک تھے۔ ہم نے اس پر کرنل مہیش پال کی ضمانت فراہم کرنے کی شرط عائد کر کے ایک اعتبار سے خود ہی کرنل کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس سے آگے اگر رام دیال نئی دہلی سے ہماری مطلوبہ ضمانت کا بندوبست کرا دیتا تو دوسری بات تھی، ورنہ ہم آزاد تھے۔ لیکن بدقسمتی سے غزالہ کی صورت میں ایک اہم کردار اس کے ہاتھ لگ گیا تھا اور صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس کامیابی سے پورا فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں اس سے رام دیال کو اپنی کوششیں عارضی طور پر معطل کرنے کی ہدایت ہی نہ کر دی ہو۔ تمہارے 48 گھنٹے پرسوں پورے ہوں گے، پھر اسی وقت بات ہوگی، میں نے کہا۔ لیکن ہم کل رات بھی بات کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کام بن جائے، وہ بولا۔ کل ہم دونوں مصروف ہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ کل کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔